अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे द हिडन इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमास। जी हाँ, ये जो ट्रॉमास होते हैं, जो बिटर रियलिटीज़ होती हैं जिसमें से इंसान गुज़रता है, इसका इंसान की ओवरऑल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये तजुर्बात, ये ज़िंदगी की तलख़ हकीकतें जिनसे एक इंसान गुज़रता है, ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, ये फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ये कोई भी किसी किस्म के भी सदमात हो सकते हैं, जिसमें से एक बच्चा, एक बच्ची गुज़रते हैं। ये बचपन की यादें हैं, ये बचपन के तजुर्बात हैं, ये जवानी के तजुर्बात हैं, ये सारी चीज़ें मिल-मिला कर इंसान की करंट मोमेंट में जो हेल्थ है, चाहे उसकी उम्र अब 50 इयर्स हो गई है, चाहे 40 इयर्स है, वो ठीक नहीं रहती। इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल्ड में। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इन ट्रॉमा से निजात कैसे हासिल की जाए। ठीक है, माज़ी के तजुर्बात बड़े तलख़ थे, बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन अब इसमें से हम निकलें कैसे? इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट के विक्टिम बन जाते हैं, यानी उनका माज़ी उनको मिसलीड करता है। माज़ी के जो तलख़ तजुर्बात हैं, जो हादसात हैं, वो उसको अब की ज़िंदगी में भी मिसलीड कर रहे होते हैं। कुछ लोग रोते रहते हैं, कोई वजह नहीं होती उनके पास, वो कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, वो बात तो हुई थी 10 साल पहले, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो मेरे हालात भी बेहतर हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो जो बात 10 साल पहले हुई थी, वो जो आपने राज़ रख लिया था, ये जो सीक्रेट्स होते हैं ना, ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को और ओवरऑल वेल-बीइंग को गड़बड़ करते हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोज़ में इस पे भी बात करूँगा कि जितने हम राज़ रखे होते हैं ना, वो चाहे हमारी अपनी लाइफ़ के हों, वो चाहे हमने कहीं से देखे हों, चाहे बचपन के वाक़यात हों, उसका एक गहरा असर होता है हमारी ज़िंदगियों पर। मैं मुख्तलिफ़ केसेस के थोड़े-थोड़े आपको टुकड़े शामिल करके बताऊँगा कि किस तरह से इंसान की ज़िंदगी पे ये ट्रॉमास जो हैं, ये जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन मार्क्स छोड़ जाते हैं। उन क्वेश्चन मार्क्स की वजह से इंसान आगे वाली ज़िंदगी में भी डिस्टर्ब रहता है। वो पूरी तरह से ओवरऑल फंक्शनिंग में बेहतर नहीं रहता। उसकी अब की जो फंक्शनिंग है, वो मोहताज है उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस की। बचपन के एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं थे, अब की उसकी फंक्शनिंग डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाएगी। कुछ लोग पास्ट विक्टिम हैं, कुछ लोगों को लैक ऑफ इंटरेस्ट है, यानी उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका दिल मर गया है, मुरझा गया है। पहले तो वो ऐसे थे, पहले वो भड़कीले कपड़े पहनते थे, रंग पहनते थे। अब उनका दिल ही नहीं करता तैयार होने को, बनने संवरने को। एक ज़माना था जब उनको खाने-पीने अच्छे लगते थे, दोस्त अहबाब की महफ़िलें उनको अच्छी लगती थी। अब वो उदास रहते हैं, उनका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। एक ज़माना था कि उनको अपोज़िट जेंडर अट्रैक्शन फ़ील होती थी, उनमें बेपनाह फ़ीलिंग्स थीं, अब उनमें कोई फ़ीलिंग्स ही नहीं डेवलप होती। फ़ियर ऑफ़ डेथ इस कदर ज़्यादा है, उनको अपना आप अगली फ़ील होता है, गंदा महसूस होता है। चूँकि एक माज़ी तवील माज़ी गुज़ारा है, उस तवील माज़ी में बहुत सारी चीज़ों में से गुज़रे हैं और विश करते हैं कि हम अपने माज़ी के उन लम्हात में जाएँ और ये चीज़ें फ़िक्स करके आएँ, रीफ़िक्स करके आएँ। ये चीज़ें लोगों की मेमोरी वॉश करके आएँ, जिनको मेरे बारे में पता है कि ये ऐसा था, ऐसी थी, इसने ये किया था। बहुत सारे ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं जिसका असर हम पे रहता है। चाहे वो दुनिया वो बदल गई है, आप चाहे एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह चले गए हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके लाशऊर में रहती हैं और वो आपकी करंट मोमेंट की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किए होती हैं। इन सारे सदमात और ट्रॉमास की देन है आपका करंट मोमेंट में रोते रहना, एम्प्टीनेस, आपका ज़हन आपको खाली महसूस हो, इंतहाई ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी या अग्रेशन, हल्की-हल्की साउंड भी आपको बुरी लगे, किसी की हल्की-सी बात भी आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तनकीद महसूस हो, आप उलझ जाएँ कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है, आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि आप तो माज़ी के इंसिडेंट्स के विक्टिम हो चुके हैं।
کچھ لوگ bizarre بیہیو بھی کرتے ہیں، یعنی وہ سلی لافٹر سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے موڈ میں یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جو خوشی، وہ جو شادمانی ہوتی ہے، وہ جو لافٹر ہوتے ہیں، وہ سلی لافٹر ہوتے ہیں، وہ احمقانہ ہنسی ہوتی ہے، اس میں مریضانہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی حقیقی خوشی سے اس کا کوئی دور دور سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور فیئرفلنس اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے، ایک خوف سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی چیزیں مجھے لے ڈوبیں گی، ابھی مجھے موت واقعہ ہو جائے گی، کوئی بری خبر سننے کو مل جائے گی۔ وہ سکون کا سانس لے ہی نہیں پاتے۔ یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی لائف میں بہت سے ایسے لمحات آئے ہیں جنہوں نے آپ کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا ہے اور آپ نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے۔ ایون دیٹ اگر آپ سائیکو تھراپی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے نہیں بتانی، یہ میں نے شیئر نہیں کرنی۔ جب آپ 5 سال کے تھے، جب آپ 7 سال، جب فلاں تھا واقعہ، تو آپ وہ واقعات کہتے ہیں کہ آپ خود اندازہ کرتے ہیں کہ ان واقعات کا میرے پہ کوئی اثر نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اثر ہے۔ گیسٹالٹ تھراپی کی ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم ایک فرد کو، ایک کلائنٹ کو اپنے پاسٹ کو، اپنے خوابوں کو، اپنی یادداشتوں کو بتانے کو کہتے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ یادداشتیں تم نے اس طرح بتانی ہیں جیسے ابھی وہ رونما ہو رہی ہیں، یعنی پریزنٹ سنٹینس میں تم نے یہ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ جب وہ پریزنٹ سنٹینس میں وہ چیزیں شیئر کرتا ہے تو وہ ریلیف فیل کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ فالج، پیرالسز، یہ بھی دور ہو جاتا ہے صرف کیتھارسس سے۔ آپ سگمنڈ فرائڈ کو جانتے ہوں گے، بڑا تھیرسٹ ہے، ایک پرسنالٹی تھیری بھی دی ہے اس نے، انتہائی زبردست ٹریٹمنٹ میتھڈز بھی دیے ہیں، اسٹریٹجیز بھی دی ہیں، سائیکو ڈائنامک اپروچ کا بانی ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ کیوں سائیکولوجی کی طرف آیا؟ اس کے ایک دوست کو کے پاس ایک کلائنٹ تھی، وہ کلائنٹ، وہ خاتون تھی، وہ آتی تھی، وہ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھتی تھی، وہ ساری چیزیں شیئر کرتی تھی، ایون دیٹ وہ چیزیں، وہ فیلنگز بھی شیئر کرتی تھی، وہ سوچیں جو اس کے ذہن میں آئیں، اور وہ اس میں ذرا بھی ایسا محسوس نہیں کرتی تھی کہ یہ بندہ مجھے جج کرے گا، اور وہ پوری طرح سے اپنا مافی الضمیر بیان کر دیتی تھی۔ ہوتا کیا تھا؟ وہ سنتا تھا، وہ نان ججمنٹل وے سے اسے ڈیل کرتا تھا، وہ جج تھوڑی ہے، وہ تو ایک سائیکولوجسٹ تھا۔ اب وہ اس کو ڈیل کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک سائیڈ جو فالج زدہ تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، وہ باتیں کرتی تھی، وہ باتوں میں انتہائی پرسنل چیزیں، ایون دیٹ فانٹیسیز ہوتی ہیں ہماری، بہت ساری ایسی قصے کہانیاں ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ڈیزائرز ہوتی ہیں، انفلفل ڈیزائرز، ان ایکسیپٹیبل وشیز ہوتی ہیں جو ہم کسی سے نہیں کرتے، ایون دیٹ جیون ساتھی سے بھی ہم وہ اس طرح سے شیئر نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے حجاب رکھتے ہیں۔ ایک ہسبینڈ، ایک وائف، وہ بہت ساری ڈیزائرز ہیں، ان میں فانٹیسیز ہیں کہ میں یہ کروں یا میں یہ کرواؤں یا ایسا ہو، لیکن پھر بھی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکپ کر دیتے ہیں کہ یہ میں کہتے اچھا لگوں گا، یا یہ میں کہتی ڈیمانڈ کرتی اچھی لگوں گی، وہ اپنے اندر ہی وہ چیزیں رکھتے ہیں، جو چیزیں وہ شیئر ہی نہیں کر پاتے۔ اب سائیکولوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ، اس سے آپ نے وہ چیزیں شیئر کرنی ہیں۔ آپ اپنے ٹراماز کے قیدی جو بن جاتے ہیں، اس سے نکلنے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ شیئرنگ کریں، اور آپ کے سائیکو تھراپسٹ کو چاہیے کہ وہ آپ کو نان ججمنٹل وے سے ڈیل کریں۔ یہ تو ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹراماز ہماری ذہنی صحت کو کیا ڈسٹرب کرتے ہیں، کیا اس قدر زیادہ کرتے ہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ کو حقائق کا پتہ چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی چھوٹی یادداشتوں کے باعث ہم کہیں کسی لمحے میں سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بچی ہے، ایک بچہ ہے، وہ ابھی کی زندگی میں انتہائی زیادہ مصیبت زدہ محسوس کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو سیکسول اروزلز آتے رہتے ہیں، وہ اس قدر زیادہ خود کو گندا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اس قدر شدید خواہشات کیوں ہیں۔
کوئی اور ہے بچہ یا بچی، اس کو خوف آتا ہے کہ وہ شادی کیسے کرے گا، شادی کے تعلق کو کیسے نبھائے گا، وہ اس خوف میں اس قدر زیادہ ہے کہ وہ شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا ہے۔ کچھ تو ہے ماضی میں، کچھ چیزوں تو ہیں جن کی وجہ سے اوور سینسٹیوٹی کا لیول اس قدر زیادہ ہوا کہ اب کے لمحے میں جینا دشوار ہے۔ اب ہم کچھ کامن ٹراماز کی ٹائپس بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے فزیکل ابیوز۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، بہت سے جن کے بچے بچیاں، جن کے والدین وہ اپنے بچپن میں ایسے فزیکل ابیوز سے گزرے ہیں، جس میں سیکسول ابیوز بھی ہے، جس میں مار داڑ ہے، جس میں والدین کی لڑائیاں ہیں، میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بہت سے رویوں کا بوجھ، اس میں فزیکل ابیوز یعنی مار داڑ، کسی نے مارنا ہے، کسی نے سیکسول ابیوز کرنا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے اس قدر شدید صدمات کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے جو کسی دوسرے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے تجربات بڑے ہی ذاتی قسم کے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کو بھی وہ تجربات ہوئے ہوں، ہاں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کامن ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن انڈیویجول ڈفرینسز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ کوئی اسی چیز کو لے کر کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی اسی چیز پر اسی صدمے سے کسی اور طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ بہت سے صدمات ایسے آتے ہیں جس پہ ہمارے ایموشنز کسی اور طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی وہ دوسرے پرسن کے لیے وہ چیز نارمل ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا پرسن اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اتنے اچھے بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، پھر اسے کیا رونا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی خوبصورت مسز ہے، وائف ہے، یہ خودکشی کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ نہیں جانتا کہ کسی کے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں، کسی کی سوچیں کیا ہیں۔ کوئی فرد کسی الفاظ کا وکٹم ہو گیا ہے، کسی پیارے نے اس سے کوئی الفاظ کہہ دیے۔ ان سارے ٹراماز سے بچنے کے لیے سائیکو تھراپی، میڈیکیشن کی جاتی ہے، آپ کو اس کا فوری طور پہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے۔ سائیکو تھراپی اس لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہ لانگ رن فائدہ دیتی ہے۔ میڈیسن تو آپ جب تک لیں گے تھوڑا آپ کو ریلیف ملے گا، جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو آپ کو وڈرول سمٹمز شروع ہو جائیں گی، تو آپ کو چاہیے کہ پرماننٹ سولوشنز کی طرف جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو ٹرامیٹک ایونٹس ہیں وہ ہیں سیکسول ابیوز۔ بہت سے بچے بچیاں ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن میں ہی ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے جس میں اسے کوئی جسمانی تشدد کا نشانہ بنا دیتا ہے، کوئی جنسی تشدد کا نشانہ بنا دیتا ہے، کوئی باتیں ایسی کہہ دیتا ہے۔ ایون دیٹ آپ کے سوسائٹی میں یہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم درندہ صفت لوگ کہیں گے، جن کو بیماری ہے، سائیکولوجیکل سیکسول ڈس آرڈرز ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیڈوفائل ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کو شو کرتے ہیں۔ ایسی خواتین ہیں، ایسے مرد ہیں جو بچے بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر دیتے ہیں یا ان کو شو کروا دیتے ہیں اپنے سیکسول پارٹس۔ یہ ساری چیزوں کا صدمہ بچوں کو ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جو ابھی تو ینگ ایج میں ہیں، 22-23 سال کی عمر ہے، لیکن ان کے ماضی کے واقعات انتہائی بھیانک ہیں۔ تو ان واقعات کی وجہ سے ابھی کا جو لمحہ ہے ان کا وہ بھرپور نہیں گزرتا۔ کسی کو شادی کی فکر ہے، کسی کو اپنا آپ گندا لگتا رہتا ہے، گلٹ پالے ہوتا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ایسے قصے آپ کو ڈراموں میں بھی نہیں ملیں گے جو ریالٹی میں چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا شیئر کروں گا۔ امیجن کریں ایک ایسی بچی جو ابھی یونیورسٹی گوئنگ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے جو ماضی کے حالات ہیں وہ انتہائی دل خراش ہیں۔ اس کے اپنے ہی کزنز جو کہ 3 بھائی تھے تایا زاد، جب اس کے والد، بچی کے والد باہر کے کسی ملک میں کمانے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، تو والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں، اور وہیں پہ موجود اس کے تایا زاد بھائی جو کہ عمر میں انتہائی بڑے ہیں، اور وہ 6-7 سال کی ہے۔ 6-7 سال کی عمر ہے اس کی، اور اس کے تایا زاد بھائی جو بڑے ہیں عمر میں، اسے ڈرا کر اسے پورنوگرافی کے ایڈکٹ کر رہے ہیں، اسے اپنے موبائلوں پہ چیزیں دکھاتے ہیں اور اسے ریپ کا نشانہ بناتے ہیں باری باری، اور اس سے ریویو لیتے ہیں کہ یہ اسٹائل کیسا تھا، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے۔ یعنی 2 بھائی اکٹھے بار بار کبھی وہ کبھی وہ، اور اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ اس نے اپنی والدہ سے شیئر کیا 15 سال کی عمر میں کہ میں پچھلے 4-5 سال سے یہ چیز سفر کر رہی ہوں۔ اس کی والدہ نے اسے خاموش کروا دیا کہ کسی کو یہ چیز پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ اور جب اس کے ابو آئے ہیں
तो उन्होंने एक नए घर का बंदोबस्त किया। अब ज़िंदगी गुज़र रही है, वालदा उसे प्यार करती है, लेकिन क्या है, लेकिन ऐसे में अब उसको बहुत सी ऐसी सिम्पटम्स आती हैं, वो खुद से ही चीज़ों को अज़्यूम कर लेती हैं, वो माइंड रीडिंग करती हैं, वो ओवर सेंसिटिव हैं, वो तवक्को करती हैं कि हर कोई उनके अकॉर्डिंग बिहेव करे, उनको ऐसे मसाइल हैं। उसकी वालदा ने एक शख्स से उनकी एंगेजमेंट कर दी और उस शख्स को अतमाद में लिया ताकि उनकी बेटी सुखी रहे, उसे पैसों का और बाहर भेजने का सारा ज़िम्मा लिया। अब वो शख्स उसे ताने देता है, अभी एंगेजमेंट हुई है, वो शख्स जिसको सारा पता है, वो उसे ताने देता है, वो उस पे शक करता है और वो जो लड़की है, वो भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। उसे भी अर्ली सेक्सुअल एक्सपोज़र की वजह से अब एक लत लग गई है। उसका दिल करता है कि वो बहुत से लोगों से मनसूब हो, जबकि उसे ये चीज़ गिल्ट भी देती है, वो गुनाह सवाब के चक्कर में भी फंसी रहती है। आप इमेजिन करें कि कोई भी ट्रॉमा हमारे बच्चे बच्ची को किस कदर ज़्यादा मुतासर कर सकता है। नंबर 3 है इमोशनल अब्यूज़। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हर उम्र में दूसरा बंदा मैनिपुलेशन के ज़रिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में होते हैं, मेल होकर फीमेल से ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, कुछ फीमेल फीमेल से ब्लैकमेल हो रही होती हैं। ये जो इमोशनली आपके इमोशन से खेलना है, ये चाहे प्यार मोहब्बत का नाटक करते हुए आपके इमोशन से खेला जाए, ये इंतहाई ज़्यादा स्वेयर किस्म के आपकी ज़हनी सेहत पर असरात डालता है। कुछ लोग अपने ऐसे अल्फाज का विक्टिम कर देते हैं दूसरों को कि वो दूसरा बंदा जो है वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो खो देता है सिर्फ अल्फाज की वजह से। तो ऐसे अल्फाज आपके अपने ही आपसे कह रहे होते हैं, ये इमोशनल अब्यूज़ में आ जाएगा। इसके बाद नंबर 4 है डोमेस्टिक वायलेंस। ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसकी शरह भी बढ़ रही है। ये जो घरों में तशद्दुद होता है आपस में, वो किसी किस्म का भी हो सकता है, वो मारना हो सकता है फिज़िकली, वो जज़्बाती तौर पर परेशान करना हो सकता है और वो सेक्सुअली भी डिस्टर्ब करना हो सकता है। यानी आपकी अपनी फैमिली, आपके अपने जीवन साथी आपको इस तरह का अब्यूज़ कर रहे हों कि आप किसी को ना बता पाएँ, ना किसी को बयान कर सकें। आपकी अपनी वालदा आपको टॉर्चर कर रही हो, मेंटल टॉर्चर कर रही हो, तो आप किसी से क्या कहेंगे? हर कोई कहेगा कि माँ की तो बहुत ज़्यादा शान है, तो तुम ही गलत हो। तो ऐसी बच्चियाँ जो इंतहाई बेहतर होते हुए भी तनकीद के निशानों पर होती हैं, जबकि हमारा जिस्म है, हमारा वजूद है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हर इंसान को ज़रूरत है कि उसे चाहा जाए, वो किसी से मंसूब हो, जिसे मैं रिलेटेडनेस कहता हूँ। तो ऐसी साइकोलॉजिकल नीड्स को बुरी तरह से मसख़ कर दिया जाता है और ये मसख़ कौन कर रहा होता है? ये आपकी अपनी फैमिली कर रही होती है और फिर आपको किसी के साथ ब्याह कर भेज दिया जाता है। तो ऐसे में जब आपके बिल्कुल इमोशंस जो हैं वो सारे तोड़ मरोड़ दिए गए और फिर आपकी शादी कर दी गई, आप क्या सुखी रहेंगे? आपके ज़हन, आपका दिल, आपका अंदर जब खुश नहीं होगा, जब आपकी फीलिंग्स ही मुरझा जाएँगी, तो आप अगले घर जाके क्या खुशी देंगे और क्या खुशी हासिल करेंगे? नंबर 5 पे है नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में आ जाएँगे आपके ज़लज़ले, सैलाब, तूफ़ान, बारिशें। आप देखें कि अभी सैलाब की ज़द में कितने लोग आए हैं, उनके घर उजड़ गए, कितने मासूम बच्चों का बचपन ज़ाया हो गया होगा। उनके ज़हन पे नक़्श हो गया होगा कि हमारा घर ऐसे गिर गया था, हमारे जानवर मर गए थे, हमें ऐसे बाहर सड़क पर रहना पड़ रहा था। उन बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है, वो बड़े होकर फिर क्या करेंगे? किस तरफ जाएँगे वो? छठे नंबर पर है ऐसी चीज़ें जो जंगों के नतीजे में हो जाती हैं, यानी आपका घर किसी बॉर्डर के करीब है और शेलिंग की आवाज़ आती रहती, गोलियों की आवाज़ आती रहती। तो इस दौरान में बच्चों पर जो असर पड़ता है, वो भी ओवरऑल वेल-बीइंग बेहतर नहीं रख पाता। उसकी वजह से भी इंसान मेंटली सफ़र करता है। नंबर 7 पर है एक्सीडेंट्स। किसी किस्म के भी जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इंसान के ज़हन पर एक असर रहता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे ट्रॉमास ओवरऑल इंसान की सेहत को, ज़हनी सेहत को परेशान कर देते हैं। जब क्लाइंट आता है तो वो कहता है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम उसके माज़ी के रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं तो फिर कितने एक्सीडेंट्स निकलते हैं, कितने ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स निकलते हैं जिसका असर उस पे होता है, तो फिर हम उस पे काम करते हैं।
اسے اس ٹراما کے اثر سے نجات دلاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو گیس لائٹنگ کا شکار ہوتے ہیں، کسی پہ تیزاب پھینک دیا گیا، کسی پہ کوئی دھمکی دی گئی، کسی کو سیکسول ابیوز کا سامنا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے پھر ان کی ذہنی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے میڈیکل پروسیجرز۔ بہت سے ایسے میجر آپریشن سے گزرتے ہیں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان۔ اس آپریشن کا، اس میڈیکل پروسیجرز کا اثر بھی ہمارے پہ رہتا ہے، ہمارا ذہن سینسٹیو ہو جاتا ہے، پھر ہمیں دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ النس انگزائٹی کا شکار تب ہوتے ہیں جب انہوں نے کووڈ یا کوئی بھی ایسے برے دن دیکھے ہیں جس میں ان کا آپریٹ کرنا پڑا، جس میں وہ ہاسپٹلائز رہیں، جس میں ان کو میجر ٹریٹمنٹ کروانا پڑا، کوئی بھی میڈیکل پروسیجر سے جو گزرے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت سینسٹیو ہوتا ہے، ان میں انگزائٹی کے چانسز، او سی ٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، جس کو انتہائی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ وہ بچپن جو واقعات ہوتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں، لیکن اس واقعات کا ایک ریئیکشن اور ایک پکچر آپ کے ذہن میں زندگی بھر رہتی ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ قبر تک وہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ وہ جو مینٹل امیجز بن جاتے ہیں بچپن کے واقعات کے، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، ان ٹروماز کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ ایفیکٹ رہتی ہے۔ یہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز بہت عجیب و غریب ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایسی فیملیز ہوتی ہیں جس میں میاں بیوی سوچتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، بہت سے میاں بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ہی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس چیزوں کی وجہ سے بچے کے جو مینٹل امیجز ہیں وہ بہتر نہیں رہتے۔ آپ کا چھوٹا بچہ جو ہے، اسے آپ چھوٹا بچہ خیال کر کے اگنور نہ کریں، اس کے لیے ہر چیز امپورٹنٹ ہے۔ اس کا ذہن بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، لیکن ان ہر چیز کو آپ اوور جنرلائز نہ کریں۔ نمبر 10 پہ ہے وٹنسنگ وائلنس۔ ایسے بچے جو اپنی معصومیت کے دنوں میں لڑائی جھگڑا دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کا، اپنے والدین کا مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، سیکسول ابیوز، اس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، وہ وٹنس ہوتے ہیں اس واقعات کے، تو ان کے ذہن پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایسے بہت سے بچے ہیں جو ابھی بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ان کے بچپن میں کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جس کی وجہ سے کوئی شادی سے خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی غلط راہوں پہ چلا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ سب کے سب ٹراماز جو ہیں ہماری ذہنی صحت پر اثر کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی ذہنی ایشو میں ہیں، کوئی بھی آپ کو سائیکولوجیکل ایشو ہے، پرابلم ہے، تو آپ اپنی ماضی پہ نظر دوڑائیں۔ کیا آپ بھی کسی ٹراما، کسی صدمہ سے گزرے ہیں؟ کیا بچپن کی کوئی ایسی چیز آپ کے انکانشیس میں ہو جو کبھی آپ نے کسی سے شیئر نہ کی ہو؟ تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر اپنے بٹر ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں، اپنی تلخ حقیقتوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔